میرے مصطفیٰ رات کے قلیل حصے میں معراج کا شرف کر کے پلٹ کر آئے. رات ختم نہیں ہوئی, کائنات ختم ہو گئی. جس نبی کی سیر کا یہ عالم ہے, ان کی ذات کا عالم کیا ہوگا. ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر, ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے. ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کو اللہ نے کمال دیا کہ اشارے سے چاند کو ٹکڑے کر دیں, جن کو یہ کمال عطا کیا کہ ڈوبے سورج کو پلٹا دیں, جنہیں یہ کمال عطا کیا کہ درختوں کو چلا کے کلمہ پڑھا دیں, جنہیں یہ کمال عطا کیا پتھروں کو کلمہ پڑھا دیں. اب اس نبی کے امتی ہیں جو اپنا پسینہ کسی جہیز میں دینے کے لیے کسی دلہن کو عطا کر دے, پورے مدینے میں اس گھر کی خوشبو آنے لگ جائے. ہم اس نبی کے امتی ہیں جو حضرت عکاشہ کی ٹوٹی تلوار کے بدلے لکڑی کی پھٹی تلوار بنا کے عطا کر دے. ہم اس نبی کے امتی ہیں جو حضرت قطادہ کی نکلی ہوئی آنکھ پر احد کے میدان میں لعاب دہن لگائیں, آنکھ کو شفا یاب کر دے. خیبر کے روز مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی دکھتی آنکھوں پر لعاب دہن لگائیں, شفا یاب کر دے. ہم اس نبی کے امتی ہیں جو حضرت حبیب کے نابینا والد کی آنکھوں میں لعاب دہن لگائیں تو نور عطا کر دے. حضرت محمد بن حاتب کے جلے ہوئے ہاتھ پر لعاب دہن لگائیں, شفا یاب کر دے. بدر کے میدان میں ایک صحابی کے کٹے بازو پر لعاب دہن لگائیں, شفا یاب کر دے. ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کو اللہ نے کمال و مرتبہ عطا کیا ہے کہ جو کسی خالی کنویں میں اپنا لعاب دہن ملا دے, وہ سارے مدینے کے پانیوں میں سب سے میٹھا اسی کنویں کا پانی بنا دے. ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جو کسی کے چہرے اور سینے پر ہاتھ پھیر دے اور وہ دو صحابی کسی اندھیرے کمرے میں جائیں تو کمرے چمکنے لگ جائیں. ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کو اللہ نے کمال و مرتبہ عطا کیا ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر بھی اور جنگ تبوک سے واپسی, غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر بھی میرے مصطفیٰ نے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کیے. حضرت جابر سے پوچھا تھا حدیبیہ میں کتنے لوگ, کا 1500 یا 1400 تھے, اور لجا وہ غزوہ تبوک سے واپسی پر 30,000 صحابہ کا لشکر تھا. ان کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں اونٹ تھے. اتنے بڑے لشکر کو پانی کی ضرورت تھی. آمینہ کے لال نے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے. جو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دینا انہیں ہم مصطفیٰ کہتے ہیں. جو احد پہاڑ کے زلزلے کو ٹھوکر مار کے روک دے, ایسی طاقت والے کو ہم مصطفیٰ کہتے ہیں. جو دکھتی آنکھوں کو لعاب دہن سے شفا یاب کر دے, ایسے کمال والے کو ہم مصطفیٰ کہتے ہیں. جو ٹوٹے بازو کو لعاب دہن سے جوڑ دے, ایسے کمال والے کو ہم مصطفیٰ کہتے ہیں. اور جو حضرت جابر کے مردہ بچوں کو زندہ کر دے, ایسی شان والے کو ہم مصطفیٰ کہتے ہیں. حضرت جابر کے چند افراد کے کھانے میں لعاب دہن ملا کے 1000 سے زیادہ صحابہ کو کھانا کھلائے, کھانا پھر بھی برکت والا نظر آ رہا. اور پھر حضرت جابر کی دعوت کھلا کے بکری کی ہڈیوں پہ ہاتھ رکھ کے اسی بکری کو جو ذبح کر کے پکا کے کھلا دی ہے, اسی بکری کو زندہ کر کے حضرت جابر کے ہاتھ میں تھما دے, ایسی شان والے کو ہم مصطفیٰ کہتے ہیں. برادر اعلیٰ حضرت نے سچ کہا تھا, تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے, تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. ہمارے نبی کو اللہ نے کمال میں, حسن میں, جمال میں, وصف میں, صورت میں, سیرت میں ہر لحاظ سے بنایا ہی ایسا ہے کہ ان کی فرما برداری کی جائے. وہ کہتے ہیں why we have to follow محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بات یاد رکھو, because he is the single personality in the universe who is able to be followed now. ہمارے پیارے نبی کو اللہ پاک نے ہر لحاظ سے کامل و اکمل بنایا ہے تاکہ ان کی فرما برداری کی جائے, ان کی پیروی کی جائے, ان کا کہنا مانا جائے. جو ان کا کہنا مانے گا وہ دنیا میں بھی عزت پائے گا, وہ قبر و آخرت میں بھی عزت پائے گا. وہ کہنا کس کا ماننا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا کہنا ماننا ہے, اور شیطان کی بات نہیں ماننی. دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے شیطانی کام نہیں کرنے, گناہ کے کاموں میں نہیں پڑنا, ناجائز کام نہیں کرنے, بے حیائی کے کام نہیں کرنے. اللہ اور اس کے رسول کا کہنا ماننا ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن باتوں سے بچنے کا حکم دیا ان سے بچنا ہے. یہ بھی قرآن کا فیصلہ ہے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اور جو یہ رسول عطا کریں وہ لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ, اور جس سے تمہیں منع کر دے, عَنْهُ فَانْتَهُوا, اس سے باز آ جاؤ.